تو آج ہم ایک کلاسک یعنی جارج اورویل کے اینیمل فارم پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر اس سوال پر کہ جب جانوروں نے فارم پر قبضہ کیا، مسٹر جونز کو بھگا دیا، تو کیا وہ واقعی آزادی تھی یا یہ کسی نئی قسم کی غلامی کا آغاز تھا؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے اور اینیمل فارم کی اصل روح بھی اسی میں ہے۔ انقلاب کے فوراً بعد کا جو وقت تھا وہ بظاہر تو بڑی امید اور جوش و خروش کا تھا۔ بالکل، تو آج ہم اسی ابتدائی دور کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے۔ ہماری گفتگو کا محور اینیمل فارم کے وہ حصے ہیں جو بغاوت کے فوراً بعد کے حالات بتاتے ہیں۔ ہاں، یعنی جونز کے جانے سے لے کر وہ جو پہلا نظام بننے کی کوشش ہوئی وہاں تک۔ مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ ہوا کیا تھا، کیا وہ جانوروں کی امیدوں بھری صبح تھیں یا کچھ اور؟ چلیں اس پر گہری بات چیت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہ واقعہ یاد آتا ہے جب جانور اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مسٹر جونز کو فارم سے نکال باہر کیا۔ وہ ایک آپ کہہ لیں ایک تاریخی لمحہ تھا ان کے لیے۔ یقیناً وہ فتح کا احساس کہ اب ہم آزاد ہیں، ہم مالک ہیں، یہ بہت بڑی نفسیاتی تبدیلی تھی۔ اور وہ جوش و خروش دیکھنے والا تھا، سب بھاگ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، جیسے صدیوں کی غلامی سے نجات ملی ہو۔ جی ہاں، اور اس کا فوری عملی نتیجہ بھی نکلا۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ان تمام چیزوں کو ختم کیا جو ان کے نزدیک ظلم کی علامت تھیں۔ جیسے وہ لگامیں، چابک، چھڑیاں۔ بالکل، وہ تمام اوزار جن سے انہیں کنٹرول کیا جاتا تھا انہیں آگ میں جھونک دیا۔ یہ صرف چیزوں کو جلانا نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اپنی پرانی غلامانہ شناخت کو مٹانے کی کوشش تھی۔ صحیح، فارم اب مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں تھا۔ جی، شروع میں تھوڑی آپ کہہ سکتی ہیں افراتفری سی تھی، ظاہر ہے ایک دم سے سب کچھ بدل گیا تھا، لیکن پھر بہت جلد انہوں نے ایک نیا نظام بنانے کی طرف توجہ دی۔ اور اسی کوشش میں وہ مشہور زمانہ 7 احکامات سامنے آئے جو گودام کی دیوار پر لکھے گئے۔ ہاں، وہ 7 اصول، یہ ایک طرح سے ان کے نئے معاشرے کا آئین تھے۔ مساوات، انسان دشمنی، یہ ان کی بنیاد تھی۔ ان میں ایک آئیڈیلزم تھا، ایک خواب تھا بہتر مستقبل کا۔ 2 ٹانگوں والا برا، 4 ٹانگوں والا اچھا، کوئی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا، سب جانور برابر ہیں، یہ سب۔ بالکل، اور یہاں ایک بہت دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ ان اصولوں کو لکھا گیا دیوار پر بڑے حروف میں۔ ہاں، تاکہ سب دیکھ سکیں، یاد رکھ سکیں، شفافیت کے لیے ہے نا۔ بظاہر تو یہی مقصد تھا، ایک منصفانہ نظام کی بنیاد رکھنے کی کوشش، لیکن اصل میں یہیں سے مستقبل کی پیچیدگیوں کا آغاز بھی ہوا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جیسے ہی اصول لکھے گئے تو سوال پیدا ہوا کہ پڑھے گا کون، سمجھائے گا کون؟ اوہ ہاں، سب جانور تو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ بالکل، تو فوراً ہی خواندگی یعنی پڑھنے لکھنے کی صلاحیت طاقت کی تقسیم کا ایک ذریعہ بن گئی۔ سور جو سب سے ذہین مانے جاتے تھے اور جنہوں نے یہ اصول بنائے بھی تھے، وہی ان کی تشریح کرنے والے بن گئے۔ جی، اور نہ صرف تشریح کرنے والے بلکہ بعد میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں انہیں اپنی مرضی کے مطابق بدلنے والے بھی۔ تو وہ لکھنے کا عمل جو بظاہر ایک مثبت قدم تھا، اسی میں طاقت کے عدم توازن اور مستقبل کی ہیرا پھیری کا بیج بھی چھپا ہوا تھا۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے، اور اسی ابتدائی دور میں ہمیں قیادت کے 2 بڑے کردار بھی نظر آنے لگتے ہیں، سنو بال اور نپولین۔ جی ہاں، دونوں سور، دونوں ذہین، لیکن یہیں سے کہانی اصل میں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ ان کے انداز میں، ان کی سوچ میں شروع سے ہی ایک فرق محسوس ہوتا ہے۔ بالکل واضح فرق تھا۔ سنو بال زیادہ آپ کہہ لیں عوامی تھا، تقریریں کرنے والا، بڑے بڑے منصوبے بنانے والا۔ اس نے وہ جانوروں کی مختلف کمیٹیاں بنانے کی کوشش کی، پڑھنا لکھنا سکھانے کی مہم شروع کی۔ ہاں، وہ زیادہ آئیڈیلسٹ لگتا تھا شاید، جبکہ نپولین وہ زیادہ خاموش طبع، کم گو تھا۔ وہ عوامی جلسوں میں زیادہ نہیں بولتا تھا، لیکن پسے پردہ اپنی طاقت مضبوط کر رہا تھا۔ جیسے اس نے وہ کتے کے بچوں کو لے کر الگ کر لیا تھا۔ بالکل، انہیں لے جا کر خفیہ طور پر ان کی تربیت شروع کر دی۔ یہ اس کے کام کرنے کا انداز تھا۔ وہ سامنے آنے کے بجائے پیچھے رہ کر کنٹرول حاصل کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ تو یہیں سے ان کے درمیان مستقبل میں ہونے والی کشمکش کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ جی بالکل، یہ قیادت کی جو حرکیات ہیں یعنی ڈائنامکس، وہ شروع سے ہی واضح تھیں،
اور اگر ہم اسے بڑے پیمانے پر دیکھیں تو اکثر انقلابات کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ انقلاب کے دوران تو ایک مشترکہ دشمن ہوتا ہے جس کے خلاف سب متحد ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ دشمن ہٹتا ہے تو پھر اندرونی اختلافات اور اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، قیادت کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر وہ اکثر ذاتی دشمنیوں میں بدل جاتے ہیں۔ سنو بال اور نیپولین کی کہانی اسی پیٹرن کی ایک بہترین مثال ہے۔ لیکن اس ابتدائی دور میں ان اندرونی اختلافات کے باوجود ایک ظاہری اتحاد تو تھا، ہے نا؟ وہ سب انسانوں کے خلاف متحد تھے۔ مسٹر جونز کی واپسی کا خوف انہیں جوڑے ہوئے تھا۔ یعنی انسان اور مشترکہ خواب، یعنی آزادی اور ایک بہتر فارم، ان دو چیزوں نے انہیں شروع میں اکٹھا رکھا۔ وہ جو گانا تھا بیسٹس آف انگلینڈ، ہاں، وہ تو ان کا ترانہ بن گیا تھا۔ جی، وہ ان کے اسی ابتدائی اتحاد، امید اور جوش کی علامت تھا۔ وہ اسے بار بار گاتے تھے۔ تو یہ مشترکہ دشمن کا ہونا کتنا اہم ہوتا ہے کسی گروہ کو جوڑنے کے لیے؟ بہت اہم۔ یہ انہیں ایک واضح شناخت دیتا ہے، ایک فوری مقصد دیتا ہے، ہم بمقابلہ وہ کی تفریق پیدا کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد پائیدار ہوتا ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ کیا یہ نظریاتی ہم آہنگی پر مبنی تھا یا صرف وقتی ضرورت تھی؟ بالکل۔ اینیمل فارم کے معاملے میں لگتا ہے کہ یہ زیادہ تر بیرونی خطرے کا رد عمل تھا۔ جیسے جیسے انسانی مداخلت کا فوری خطرہ کم ہوا، یا یوں کہیں کہ جانوروں کو لگا کہ اب وہ محفوظ ہے، ویسے اندرونی مسائل زیادہ کھل کر سامنے آنے لگے۔ اور نیپولین کے درمیان جو قیادت کی جنگ تھی وہ زیادہ شدید ہوتی گئی۔ وہ ابتدائی جوش و خروش، وہ آئیڈیالزم، وہ آہستہ آہستہ پس منظر میں جانے لگا اور اقتدار کی اصلی سیاست شروع ہو گئی۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو اینیمل فارم میں جانوروں نے ایک بڑا معرکہ تو مارا، پرانے آقا سے نجات حاصل کی۔ جی، اور ایک نیا نظام بنانے کی کوشش بھی کی، 7 احکامات کی شکل میں ایک آئین بھی بنایا، آزادی کا جشن بھی منایا۔ لیکن اسی کامیابی کے لمحے میں، اسی بظاہر روشن صبح میں، مستقبل کے اندھیروں کے، نئی مشکلات کے بیج بھی بوئے جا چکے تھے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ حتمی تجزیہ یہی ہے کہ جو کچھ بعد میں ہوا، نیپولین کی آمریت، سنو بال کا انجام، اصولوں کی پامالی، باقی جانوروں کی حالت کا بد سے بدتر ہونا، ان سب کی جڑیں انقلاب کے فوراً بعد کے اسی ابتدائی دور میں پیوست تھیں۔ یعنی وہ قیادت کی کشمکش۔ ہاں، قیادت کی کشمکش، اصولوں کی تشریح کا اختیار چند ہاتھوں میں آنا، تعلیم کی غیر مساوی تقسیم، اور شاید سب سے بڑھ کر وہ جو اقتدار کی اپنی ایک منطق ہوتی ہے، وہ سب شروع سے ہی موجود تھا۔ تو فتح کے نشے میں اور وہ جو آئیڈیالزم کا جوش تھا، اس میں ان خطرات کو یا تو دیکھا نہیں گیا یا نظر انداز کر دیا گیا۔ یوں سمجھیں کہ انقلاب بظاہر کامیاب تو ہو گیا، لیکن اس کی بنیادیں شاید شروع سے ہی اتنی مضبوط نہیں تھیں جتنی سمجھی جا رہی تھیں۔ یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے بھی ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ سوچ وچار کر سکتے ہیں۔ ضرور۔ کیا اقتدار کا خلا، یعنی پاور ویکیوم، ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں پر ہوتا ہی ہے، چاہے اسے پر کرنے والوں کے ابتدائی ارادے کتنے ہی نیک، کتنے ہی مثالی کیوں نہ ہوں؟ کیا نظام بدلنے کی ہر کوشش لازمی طور پر ایک نئے اقتداری ڈھانچے کو جنم دیتی ہے جو شاید پرانے سے مختلف تو ہو مگر اپنی جگہ پر وہ بھی طاقت کا ایک نیا کھیل شروع کر دیتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اینیمل فارم بار بار ہمارے سامنے لاتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا سوال جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا آرویل کے زمانے میں تھا۔ اس گہری گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی اور آپ مستقبل میں بھی ایسے تجزیے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیجیے۔